مسواک اور سائنس۔ فطرت انسانی کبھی بھی انسان کے برخلاف نہیں ہے۔ انسان دنیا کی لذتوں سے پھرتا پھراتا ہوا جب واپس فطرت کی طرف لوٹتا ہے تو پھر اسے وہی لطف اور فائدہ محسوس ہوتا ہے۔ یہی کیفیت مسواک کی ہی ہے۔ یہ صحت انسانی کے لیے ازل سے ابد تک فائدہ مند اور مددگار ثابت ہوئی ہے۔ مسواک کے دنیا میں اور دین میں ہمیں کیا فائدے ہیں، اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ سے آغاز کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھنے کے بعد مسواک فرمایا کرتے تھے۔ سائنسدان اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قبلہ، نقش بندی، انجینئر اپنے مواز میں بیان کرتے ہیں کہ انہیں ایک امریکہ کے سائنٹسٹ نے کہا کہ رات کو سوتے وقت مسواک ضرور کرنی چاہیے۔ آپ نے پوچھا کہ کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ رات کو سوتے وقت ہمارے دانت خراب ہوتے ہیں، کیونکہ رات کے وقت ہم لوگ کھاتے ہیں، پیتے بھی ہیں، میٹھی چیز بھی کھاتے ہیں، اس کے وقت ہم سو جاتے ہیں۔ پلازما رات کے وقت ہی میں کام کرتا ہے، دن کے وقت کام کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ہمارا منہ ہلتا رہتا ہے، ہم کوئی نہ کوئی چیز کھاتے رہتے ہیں، تو دن کے وقت پلازما کو اپنا کام کرنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن رات کے وقت ہمارا منہ ساکن ہوتا ہے، پلازما اپنا کام کرتا رہتا ہے اور ہمارے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ آنے قریب ہم نے دیکھا بھی ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے دانت خراب ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں جو میٹھی ہیں، اور ہمارے گھر والے بھی اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی تلقین نہیں کرتے کہ مسواک کرنی چاہیے۔ ایک شخص کو دانتوں کا مسئلہ تھا، اس کے دانت خراب ہو چکے تھے، کئی ڈاکٹروں کے پاس گیا، علاج کروایا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے 10,000 درہم اپنے دانتوں پر خرچ کر دیے لیکن کوئی فائدہ محسوس نہیں ہوا۔ پھر اس کو مسواک کرنے کا کہا گیا، اس نے مسواک کی، اس کو فائدہ محسوس ہوا اور اس کے دانت بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اسی طرح ایک شخص کو دل کی بیماری کا مسئلہ تھا، اس کی دل کی جلیوں میں ریشہ بڑھ جاتا تھا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، چیک اپ کروایا، ریشہ نکلوا لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس نے پھر چیک اپ کروایا تو معلوم ہوا کہ اس کے دل میں پھر ریشہ بڑھ چکا ہے۔ معائنہ کیا گیا، تحقیق کی گئی تو بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے مسوڑوں میں ریشہ بھرا ہوا ہے۔ کس وجہ سے؟ مسواک نہ کرنے کی وجہ سے، دانتوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے۔ بعد میں کو مسواک کے بارے میں کہا گیا، اس نے مسواک لی، مسواک کی، اس سے دانت درست ہو گئے۔ اسی طرح ایک شخص اس کے منہ سے بدبو نہیں جاتی تھی۔ ظاہری سی بات ہے، جب ہم کسی سے بات کریں گے تو سامنے والا کراہت محسوس کرے گا، ہم سے بات کرنا گوارا نہیں کرے گا، لیکن جب ہمارے منہ سے خوشبو آتی ہوگی، لوگ ہمارے پاس بیٹھیں گے، ہماری بات کو سمجھیں گے بھی اور آئندہ ملنے کی خواہش بھی رکھیں گے۔ یاد رکھیے گا، اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اخلاقیات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ منہ سے تو خوشبو آتی ہو لیکن انسان دوسرے کے ساتھ بد کلامی کرے، یہ انسان کے اعمال کو برباد بھی کر دیتی ہے۔ آپ صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ہم وضو کے وقت ہی کیوں مسواک کرتے ہیں، اس سے آگے پیچھے کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کرتے تھے مسواک کرتے تھے۔ اس میں آسانی بھی ہے کیونکہ بعض اوقات انسان مصروف ہوتا ہے، اسے وقت نہیں مل پاتا کہ وہ مسواک کر لے، لیکن جب وضو کرے گا اس کے پاس مسواک ہوگی، جب اس نے کلی تو کرنی ہی ہے، دانتوں کو صاف تو کرنا ہی ہے، تو اس کے ساتھ مسواک کر لے گا تو اس کے لیے بہترین عمل ہو جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ایک مشہور گرو نانک سکھوں کا پیشوا، وہ بھی اپنے ہاتھ میں مسواک لے کر پھرتا تھا اور اپنے دانتوں کو صاف کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرے نبی کی سنت ہے اور نبی کی سنت کبھی بیکار عمل نہیں ہوتی، اور میرا نبی جو فرماتا ہے وہ سچ فرماتا ہے۔ کیوں؟ میرے رب کا فرمان ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کوئی بھی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتا، وہ وہی فرماتا ہے جو میرا رب وہی کرتا ہے۔